الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے اگر پاک بازی مقصود ہے تو ڈرنے کی نہیں بلکہ بچنے کی ضرورت ہے. آج کا یہ موضوع نوجوانوں کے لیے ہے جو اب جا کر نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، جن کی شادی کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ آج کا خطاب ان لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. وہ لوگ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ وہ برائیوں سے بچے اور پاک باز رہیں. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں بے نیاز کر دے، انہیں غنی کر دے، مالدار کر دے. اس آیت کریمہ میں بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جس طرح کی تکلیف ہوگی اس کے لیے وہ غنا کا سبب بن جائے گا. اگر اسے مالی تکلیف ہے جس بنیاد پر وہ نکاح نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال عطا فرما دے گا. اگر کوئی اور تکلیف ہے جس کی بنیاد پر وہ نکاح نہیں کر پا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان چیزوں سے بھی اسے بے نیاز فرما دے گا. شرط کیا ہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اپنے آپ کو ستھرا اور پاک رکھے، گناہوں سے آلودہ نہ کرے. یہ شرط ہے. کب تک اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے؟ کوئی لمیٹیشن نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی حد نہیں. بس آپ کو پاک باز رکھنا ہے. جب تک کہ آپ کو پاک باز رکھنے کا حکم ہے آپ کو پاک باز رہنا ہے. اور جب تک وقت نہیں آ جاتا بے نیازی کا، اس وقت تک آپ کا امتحان ہے. جب تک کہ وقت شادی کی قدرت نہیں حاصل ہوتی اس وقت تک جو کچھ ہے وہ سارا کے سارا امتحان، آزمائش، ابتلا ہے. اب آئیے، بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ سوچتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ کسی مالدار کا کام ہے. یہ غریبوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چڑیا ہے ہی نہیں. یہ مالداروں کا کھیل ہے، غریبوں کے لیے نکاح نہیں ہے. چونکہ اس کا جو معاملات ہیں، جو نکاح میں آج کل خرچ آپ دیکھیں گے اور اسراف دیکھیں گے جس کی بنیاد پر لوگوں کو ایسا لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو غریب بھی ہیں، جو بالکل نان و نفقہ نہیں دے سکتے، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت ہے کہ اگر وہ غریب ہیں اور نکاح کا خرچہ نہیں اٹھا سکیں گے تو ان کے لیے کہا کہ نکاح رزق کا دروازہ ہے. نکاح کرنا ہی اصل میں رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. وہ لوگ جو تم میں سے جن کے نکاح نہیں ہو پایا ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کی عمر آگے چلی جاتی ہے لیکن وہ نکاح نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو نکاح نہیں کر پائے ہیں وہ لوگ، اور جو باندیاں ہیں اور غلام ہیں، اب وہ دور ہی نہیں رہا، جو ان میں نیک اور صالح ہیں، اگر وہ نہیں کر پائے ہیں نکاح تو چاہیے کہ تم ان کا نکاح کر دو. ظاہر سی بات ہے، غلام اور باندی ہو تو ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہوگا کہ وہ اپنا گھر چلا سکے. جس دن نکاح ہے اس دن کے تو خرچے وہ برداشت کر لیں گے، اس کے بعد کی جو سب سے اہم زندگی ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ ان کا نکاح کرا دو. تو ہوگا کیا؟ ان یکونوا فقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے، مال و زر ان کے پاس نہیں ہوگا، یغنیہم اللہ من فضلہ،
اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی فرما دے گا. ان کا نکاح کر دو، اللہ ان کے فضل و کرم سے غنی فرما دے گا. لیکن یہ نکاح کرنے کی نیت کیسی ہونا چاہیے؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے. بعض اوقات لوگوں کی نیتیں اور کچھ ہوتی ہیں کہ میری ایج کے جتنے لوگ ہیں سب کی ہو گئی، اب میری بھی ہو جانی چاہیے. اس طرح کی لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہمارے مناسب اور شریعت کے مطابق کون سی لڑکی ہمیں مل رہی ہے، یا لڑکی کو یہ تلاش کرنا ہے کہ شرعی اعتبار سے کون لڑکا ہمیں ملتا ہے جو ہماری زندگی میں آگے ہمارے لیے ساتھی بنے. کیونکہ شریعت کے مطابق اگر کوئی نہیں چل رہا ہو اور وہ شوہر یا بیوی ہو تو زندگی آگے کسی بھی اعتبار سے اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے تو اچھی نہیں ہو سکتی. واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت دینے والا اور حکمت والا ہے. آپ نکاح کر لیں، اللہ وسعت دینے والا ہے. آپ نہیں ہے جو آپ مال جمع کر سکتے ہیں یا پیسہ کما سکتے ہیں، یہ اللہ ہے جو عطا کرتا ہے اور وسیع ہے، واسع ہے، بے پناہ عطا کرتا ہے. حدیث شریف کی طرف آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کے حوالے سے کہ نکاح رزق کا دروازہ ہے. فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعے رزق مانگو، نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، یعنی نکاح کر لو اللہ دروازے کھول دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نکاح کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا. بعض اوقات ایسا دیکھا گیا کہ نان و نفقہ کی طاقت رکھتے ہیں، مہر دینے کی طاقت رکھتے ہیں جو ضروریات ہے، اس سے نکاح ہو جائے گا، اس کے بعد بھی وہ کچھ ہلکا پھلکا گھر چلا سکتے ہیں، لیکن بہت اچھا نہیں جیسے ان کا بڑا بھائی چلا لیتا ہے. بہت زیادہ خوشحال نہیں رکھ سکتے، گھمانے نہیں لے جا سکتے، بہت ساری چیزیں جو آج کل عام ہو گئی وہ نہیں کر سکتے. تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ بنتا ہے کہ شاید ہم اس کے لیے بنے ہی نہیں، ابھی ہم نکاح کے لائق ہوئے نہیں، ہم نکاح کے معاملے میں نالائق ہیں، یعنی لائق نہیں ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں آپ کے پاس جو رزق ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑھ جائے تب میں نکاح کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید نکاح ہی اس کی چابی ہو، اور یہ انتظار کو کب نکاح کرے تو جو چاہتا ہے یہ اس کو دے دیا جائے. لیکن نکاح سے پہلے آپ انتظار کر رہے ہیں تو کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا؟ وہ دروازہ تو نکاح کے بعد ہی کھلنا ہے. تو اللہ حکیم ہے، واسع حکیم، وسعت بھی دیتا ہے اور وہ حکیم ہے، حکمت والا بھی ہے. اسے پتہ ہے کہ بندے کے لیے کب رزق اچھا ہے، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد. جب شادی سے پہلے رزق والا ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، عین ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ شاید برائیوں میں پڑ جائے، پیسوں کا غلط استعمال کرے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب اس کے بعد جب وہ پورا کر لیتا ہے، اس کے بعد نکاح کے لیے لڑکیاں ڈھونڈتا ہے. اب کہاں سے لڑکیاں ملنے والی؟ پیسوں کو تو غلط راہوں میں تم نے لگایا، اب بدنام بھی ہو گئے، اب کون لڑکی ڈھونڈے گا؟ اب یہی پیسہ اگر شادی کے بعد ملتا ہے، نکاح کے بعد، تو وہ سارے پیسے کو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا، اپنے والدین پہ خرچ کرے گا، ذمہ داری محسوس کرے گا، تو برائیوں کی طرف جانے کے چانسز بہت کم ہوں گے. نکاح دروازہ ہے رزق کا. حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت عظیم حدیث ہے، سنیے. ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا. اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، ہاں اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا مجھ پر حق ہے، میں کہتا ہوں کہ 3 لوگوں کی مدد کرنا میرا حق ہے، میں مدد کروں گا ان کی. وہ کون لوگ ہیں؟ المجاہد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والا. اگر وہ نکلا ہے تو اللہ فرمایا اس کی مدد میرا ذمہ ہے، میرا حق ہے. دوسرا والمکاتب الذی یرید الادا، یہ بہت پرانی اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی جو اب استعمال ہی نہیں ہوتی. یعنی غلام باندیوں کا جو دور تھا تو اس وقت غلام ایسے ہوتے تھے، جو غلام ہوتے تھے کچھ ایسے غلام ہوتے تھے جو ہوشیار طرح کے ہوتے تھے، جو لکھوا لیتے تھے کہ میں اتنا پیسہ دے دوں آقا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. تو کہا کہ اتنا پیسہ مجھ کو دے دو کہیں سے بھی لا کر، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو وہ لکھا پڑھی کر لیتے تھے اور اس کے بعد ان کی غلامی میں رہتے تھے. تو جب تک وہ پیسہ پے کر دیتے تھے اتنا تو وہ آزاد ہو جاتے تھے. جیسے ہم آج کل لون کے غلام ہیں، پے کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کب آزادی ملتی ہے، اور بعد میں آنے کے بعد ہمارے بچوں کو دینا پڑتا ہے. تو بالکل وہی ہے، چیز وہی ہے، ڈیفینیشن بدل گئی. ڈیفینیشن سیم ہے، چیز کا نام بدل گیا. اس وقت غلام باندی تھے، آج غلام باندی نہیں ہے، شہنشاہ ہے نام، لیکن حقیقت میں غلام ہے. چاہے وہ بینکوں کے ہو
یا اسکیمز کے ہوں. فرمایا وہ غلام جس نے یہ لکھا لیا ہے اپنے آقا سے کہ میں اتنا دے دوں گا تو میں آزاد ہوں، اللہ اس کی مدد میں ہے، کیونکہ اپنی آزادی کے لیے وہ پیسے اکٹھا کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں آزاد پیدا ہوا زندہ بھی آزادی رہوں. تیسرا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وہ نکاح کرنے والا جو نکاح کرنے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا مراد رکھتا ہے، جس کی مراد یہ ہے کہ میں نکاح کروں اور نکاح سے میں برائیوں سے بچ جاؤں. یہ 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا ذمہ میرا حق ہے، ورنہ اللہ پر کسی کا حق نہیں. یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، اس کے بعد وہ قدم بڑھائیں. یہی تو توکل ہے. آج توکل پر ہم کیوں نہیں کھڑے اتر رہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تعلیمات اسلام کہ ہمارے لیے کیا وعدہ کیا گیا ہے. جب وعدہ پتہ چل جائے گا تو بندہ مومن ظاہر سی بات ہے ایمان والا ہے، بس اس ایمان کا جو چلمن ہے اسے ایک آگ لگانی ہے، پھر دیکھیے کیسے روشن ہوتا ہے. جب اسے پتہ چل جائے میرے رب نے وعدہ کیا ہے تب پھر کس بات کا انتظار ہے. ہم تو بینکوں کے وعدوں پر ہم پتہ نہیں کیا کیا کتنے بڑی پراپرٹی لے لیتے ہیں، اور جس نے پوری دنیا بنائی ہے اس کے وعدے پہ ہم نکاح نہیں کر پا رہے. ایک بہت اہم مسئلہ کہ شوہر بیوی کیا کرے جب طلاق کے علاوہ کوئی حل ہی نہ ہو. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ازدواجی زندگی کا. اب ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ اب طلاق ہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو اس وقت کیا کرے. سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں بہت فقیر ہوں، غریب ہوں، کوئی سولوشن ہو آپ کے پاس تو آپ بتائیے. آپ نے کہا نکاح کر لو. آپ نے فرمایا نکاح کر لو کہ اللہ کا وعدہ ہے جو نکاح کرے گا اسے اللہ غنی کر دے گا. تو اس نے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد دوبارہ آیا اور کہا کہ حضور ابھی بھی وہی فقر ہے، ابھی بھی وہی غریبی، اب میں کیا کروں. آپ نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو. تو وہ بہت حیرت زدہ ہوا. اس نے کہا کہ حضور جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا، جب میں نے آپ سے عرض کی کہ میں فقیر ہوں تو آپ نے کہا کہ نکاح کر لو. دوبارہ بھی سیم شکوہ ہے، بالکل وہی کمپلینٹ ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اب طلاق دے دو. تو علاج مرض ایک ہی ہے لیکن علاج دونوں عجیب و غریب ہے. ایک تو نکاح کا اور دوسرا طلاق کا ہے. آپ نے بہت علمی جواب دیا. آپ نے فرمایا جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو میں نے سمجھا کہ تم اس آیت کے اہل ہو. آیت کیا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ جو تمہارے لوگوں میں نکاح سے دور رہ گئے ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو پایا ہے، ان کے نکاح کر دو. اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اس حساب سے میں نے تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا. لیکن نکاح کرنے کے بعد بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم فقیر ہو، تو اب میں کیا کروں؟ قرآن مجید نے ہی اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر میاں بیوی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا جدا ہو جانا ہی ان کے لیے بھلا ہے تو فرمایا کہ جدا ہو جائے، وہ جدا ہو جائیں ایک دوسرے سے. یغنی اللہ کلم من سعتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد چاہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو اب یہ دنیا میں کہیں بھی اس کو مرد نہیں ملے گا، اس کو شوہر نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا ہے ہماری وسعت سے ہم اسے تجھ سے بے نیاز کر دیں گے. نہ بیوی یہ سوچے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا تو اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر خیر کے ساتھ جدا ہوتے ہو، تمہارا رہنا ساتھ میں اگر بھلا نہیں ہے، جدا ہو جاؤ، اللہ کا وعدہ ہے اپنی وسعت سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. جب اللہ بے نیاز کرنے والا ہے تو ہم کس کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا میرے گھر کے علاوہ؟ یہ بالکل نہیں. یہ بہت زبردست واقعہ تھا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ الرضوان کا. ایک تیسرا مسئلہ، طلاق کے بعد شوہر بیوی نئے نکاح کی تلاش کرتے ہیں. طلاق تو ہو گئی، اب اس کے بعد نیا رشتہ تلاش کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ نئے رشتے کی تلاش میں کیا تقدم کی جائے؟ اس بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرویہ فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من عبد تصیبہ مصیبہ، کوئی بھی بندہ جسے کوئی بھی مصیبت لاحق ہو، کسی بھی مصیبت میں وہ پڑ جائے، فیقول، تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرما جس میں میں پڑا ہوں.
اس کا ثواب دے، اس کا بدلہ دے. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس مصیبت کے بدلے مجھے بہتر عطا کر، اس مصیبت کے بدلے مجھے بہتر عطا کر. إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، تو اللہ اس مصیبت کا اجر عطا کر دیتا ہے. وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس کے لیے اس مصیبت میں جو پڑی ہوئی ہے یا پڑا ہوا ہے اس سے بہتر صلہ عطا فرماتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. اگر بندے نے یہ دعا کی تو وہ پوری ہوگی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ان سے بہت محبت فرماتی تھی. فرماتی کہ میں نے یہی دعا کی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کلمہ جو تھا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت کا مجھے ثواب عطا فرما. اور دوسرا جملہ تھا وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور اس کے بدلے مجھے بہترین صلہ عطا فرما، اس کے بدلے اس سے بہتر مجھے عطا فرما. تو میں دل میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے ان سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے. تعلیم کہ ہر نیک بیوی وہی ہے جو اپنے شوہر سے اچھا کسی کو نہ سمجھے، ہر اعتبار سے اپنے شوہر کو اپنا رول ماڈل سمجھے، ہر اعتبار سے اپنے شوہر کو اچھا اور بھلا سمجھے. فرمایا کہ میں جب اس پر پہنچی کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما تو میں نے کہا کہ دنیا میں کون ہے جو ابو سلمہ جیسا ہوگا. لیکن یہ انسانی سوچ ہے. اللہ کے ہاں بہتر سے بہترین ہے، اللہ کے ہاں بہتر سے بہترین ہے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے کیا عطا فرمایا حضرت ام سلمہ کو؟ آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ کو یقین ہوا کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے، وہ بہترین ہے اور اپنے بندوں کو بہترین عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.